بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی پروگرام کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ان دنوں عشرہ قائد سچ ٹی وی کی جانب سے منایا جا رہا ہے، قائد اعظم کی برتھ اینیورسری کے حوالے سے، 25 دسمبر کے حوالے سے، اور آپ بخوبی آ گئے ہیں کہ سچ ٹی وی اپنے مشاہیر کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے اہم ایام پر ضرور پروگرامز پیش کرتا ہے، اور قائد اعظم کی جب بات ہو تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تو پورا سچ ٹی وی انوالو ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ قائد کے شایان شان پروگرامز پیش کیے جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو خود ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور جنہوں نے تاریخ پر اثرات بھی مرتب کیے ہیں، اور قیام پاکستان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ کے گواہ ہیں جناب راجہ ظفر الحق صاحب۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت سلجھے ہوئے سیاستدان، اور ابھی بھی آپ اپنے مشن پہ نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ادا کر رہے ہیں۔ معتمر عالم اسلامی جو ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے عالم اسلام کی، اس کے آپ 92 سے جنرل سیکریٹری ہیں، اور ابھی بھی اپنی مساعی جلیلہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جناب راجہ صاحب، بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ سچ ٹی وی کا میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج قائد اعظم کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کے جو پرسنل فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، وہ ہم سنیں گے قائد اعظم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ کے ذہن میں ایک نقش اول ہے قائد اعظم کا، وہ کیا ہے؟ خاص طور پر ناظرین اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، ہم ان کو ہمارے قائد کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اصل میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کی شخصیت ہی ایسی تھی جو بہت متاثر کرتی تھی، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے وہ لوگ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں ان کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیول اور ان کی بلندی کے مطابق تو کوئی اور آدمی اس سارے عرصے میں موجود نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اور جو تعریف ان کی ہے بڑے مختصر الفاظ میں اسٹینلے وولپرٹ نے، کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا، اس سے بھی کم ہیں جنہوں نے کوئی آزادی حاصل کی، اس سے بھی کم ہیں جنہوں نے نیا ملک بنایا، لیکن حضرت قائد اعظم واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تینوں چیزیں کی۔ جی بالکل صحیح۔ اور اتنے باوقار طریقے سے انہوں نے یہ ساری جنگ لڑی، اپنی حکمت عملی سے، اپنی شخصیت کے زور پر، اور اپنے اس مشن کو پورا کیا جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل صحیح۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علامہ اقبال کے پاس پنڈت جواہر لال نہرو کو لے کر گئے میاں افتخار الدین صاحب، جی بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کے صدر ہوں اور آپ پاکستان کے مشن کو اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں حضرت قائد اعظم کی زندگی کے لیے اور ان کے مشن کی کامیابی کے لیے، اور آپ بھی کریں۔ جو وہ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، ایسا کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی ایک شخصیت کا سب سے بڑا پہلو تو یہ تھا کہ وہ بڑے جینون آدمی تھے۔ میں جب مصر میں سفیر موجود تھا تو وہاں ایک حمزہ دیوس ایڈیٹر تھے المسلمون اخبار کے، بڑی اخبار وہ چھپتی تھی اس وقت، مجھے اب پتہ نہیں کیا صورت ہے اس کی۔ تو انہوں نے قائد اعظم صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی دین کا زیادہ علم نہیں تھا۔ تو میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں بسنے والی لیڈرشپ جو ہے ان کے بعد انہوں نے ان کی یعنی شخصیت کو پروجیکٹ نہیں کیا۔ اور جب میں یو این او میں گیا تھا 90 میں، تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ باقی جو رہنما ہیں ان کے بارے میں وہاں مٹیریل موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، بایوگرافیز موجود ہیں، حضرت قائد اعظم کی نہیں تھی۔
تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے پھر یہاں واپس آ کر میں نے وہ کتابیں بھجوائیں، UN کی لائبریری میں رکھوائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پروجیکٹ نہیں کر سکے، اور میں نے کہا کہ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ دین کے بارے میں ان کا علم، تو حضرت قائد اعظم یہ نہیں کہ کوئی ڈرافٹ ان کو دے دیتے اور وہ تقریر کر دیتے تھے، وہ ان کی اپنی جینوئن فیلنگز جو ہوتی تھی ان کا اظہار ہوتا تھا، بالکل صحیح، اور ان سے زیادہ کون قابل تھا جو ان کو پڑھا سکے کہ آپ یہ باتیں کریں۔ صحیح بات، تو وہ میں نے ان کی جو تقاریر کا ایک مجموعہ تھا اس کی لائبریری میں پڑھا ہوا، وہ میں نے چونکہ دیکھا تھا، میں نے اس میں سے وہ نکالا، میں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ ان کی وہ تقریر جو انہوں نے اسٹیٹ بینک بلڈنگ کی افتتاح کے موقع کے اوپر کی، تو جب اس نے پڑھی تو آپ یقین کریں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اتنی وہ مؤثر ہے، اور دین کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے جینوئنلی وہ اس قدر بلند اور اثر کرنے والے تھے کہ کوئی شخص اس سے مطلب متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور وہ بڑی گہری تقریر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنا اقتصادی نظام وضع کریں، بالکل، اور میں توقع رکھتا ہوں جو اقتصادیات کے ماہر ہیں پاکستان میں کہ وہ نظام بنائیں گے جو ایکسپلائٹیشن سے پاک ہو، بالکل بالکل بالکل، اور وہ باقی دنیا بھی اپنائے گی۔ جی یہ اس میں خاص بات تھی، اور ایکسپلائٹیشن والی بات آپ نے بڑی درست فرمائی کہ جس میں دنیا میں جو آج ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور ہم ایسا تجربہ کریں کہ پھر دوسرے بھی اپنائیں۔ اور یہ بھی فرمایا انہی کا ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، وہ ایکسپلائٹیشنز کی جنگیں تھیں، اس میں کوئی اور اصول کار فرما نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ نظام لانا چاہیے اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ایک تو ان کو پختہ ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر تھا، اور جو ان کا لنکنز ان میں داخلے لینے کا بھی تھا، وہ آپ نے اس ان میں کیوں داخلہ لیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے فیس کے اوپر جو سب سے بہترین قانون دینے والے شخصیات تھیں ان کے نام تھے، اور سب سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو میں نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں یہ اسی میں داخلہ لوں۔ بالکل درست، بالکل درست بات ہے۔ اچھا، اس دور کی، کیونکہ آپ تو شعور میں تھے ماشاءاللہ جب پاکستان بن رہا تھا، اس دور میں پاکستان کے حوالے سے اور قائد اعظم کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو مسلمانوں کے جو خیالات، فیلنگز تھیں، قائد اعظم کی شخصیت کا امیج تھا؟ دیکھیں جی، جب 1940 کا لاہور کا جلسہ ہوا اور اس میں انہوں نے خاص طور پر لاہور کو سلیکٹ کیا، یہ بھی ان کی دور اندیشی تھی، اور اس وقت کے جو گورنر تھے یا وزیر اعظم تھے، کیونکہ وہ اٹک سے لے کر دلی تک تو پنجاب تھا، تو وہ سر سکندر حیات تھے، اور کبھی کبھی وہ ایک طرف ہو جاتے، کبھی دوسری طرف ہو جاتے، ڈیول پرسنالٹی ان کے بارے میں ان کی کافی باتیں، لیکن قائد اعظم صاحب نے ان کو بھی دور نہیں ہونے دیا۔ ہاں بالکل صحیح۔ ایک فضل حق کی یہی پوزیشن بنگال میں تھی، بعد میں مغربی مشرقی بنگال ہوا، لیکن وہ بھی تھوڑا تھوڑا کبھی ایسا کرتے تھے کہ ان کو جب کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بنا رہے ہیں کونسل تو اس میں نہ جائیں تو وہ چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے حضرت قائد اعظم کو کوئی دکھ یا اس طرح کا افسوس نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ بالکل درست، ان دونوں کو انہوں نے ساتھ رکھا۔ یہ بڑی قیادت کی کامیابی ہے کہ ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو ریزولوشن ڈرافٹ ہوئی وہ میں نے کی، اور دوسرے نے اس کی تائید میں پہلی تقریر، دعوے دار کی کھڑے ہوئے۔ ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح، کہتے ہیں نا وکٹری ہیز مینی فادرز، بالکل صحیح ہے، بالکل، اور جو فیلیور ہے وہ آرفن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو اس وجہ سے وہ قائد اعظم صاحب
نے جو کچھ کیا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ 1940 میں 2 ریزولوشنز پاس ہوئیں. جی جی. ایک تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کی جد و جہد کا مرکز تھا, جی جی. جس میں سر سید احمد خان ہوں یا اس سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت ہوں. جی بالکل صحیح. تو وہ 2 قومی نظریہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا, بالکل صحیح. بالکل. لیکن اس کو عملی شکل پھر حضرت قائد اعظم نے دی بالکل اور صحیح. حضرت علامہ اقبال نے دی. جی بالکل ٹھیک. جی ہاں. بالکل صحیح. اقبال نے اس کو ایک یعنی ایک فارمیشن دے دی, ایک فارمیٹ دے دیا 2 قومی نظریے کو, اور پھر قائد اعظم نے تو کمال کر اس میں رنگ بھر دیا. بالکل صحیح. اچھا, قائد اعظم کی جو آپ نے ذکر کیا تو میں چاہ رہا ہوں چلیں اسی پر تھوڑی سی بات ہو جائے. کم لوگ ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی لیڈرشپ کی یہ خصوصیت کہ مختلف الخیال لوگوں کو جو پہلے مختلف تھے ان کو پھر یکجان کر دیا, قائد اعظم کے پاکستان کے حصول کے مشن کی طرف یکسو کر دیا. یہ ان کی باکمال صلاحیت. کوئی شک نہیں. اور بڑے بڑے مشکل مراحل بھی آئے, لیکن انہوں نے بعض لوگوں کو تو سر عام ریجیکٹ کیا. جی جی. جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے. جی 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 بالکل صحیح. اور ان کو پھر بعد میں نہیں منہ لگایا. بالکل. اور اسی طریقے لیکن یہ جو لوگ تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ یہ ان کے خیالات کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ان کو ساتھ رکھنا چاہیے, ان کو ساتھ رکھا اور ان سے کام بھی لیا. جیسے سر فضل حیات سے چیف منسٹر پنجاب, اور بہت بڑا پنجاب دلی سے آپ فرما رہے اٹک تک, تو ان سے پھر کام بھی لیا انہوں نے. ہاں, وہ اس طرح سے قائد اعظم کے مقابل ویسے بھی نہیں آ سکتے تھے, پرسنالٹیز ایسی نہیں تھیں, لیکن قائد اعظم نے بھی ان کو آنے نہیں دیا سامنے. جی جی بالکل صحیح ہے. جو شروع میں ایک جذبہ تھا پاکستان کے بننے کے وقت, اور ایک ملک مارز وجود میں آ رہا تھا, اور قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ہونے کا, اس میں کیا فیلنگز اور کیا احساسات تھے وہ, تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اور ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ کتنے محنت, کتنے درد اور کتنے فوکس ہو کر ایک مشن پر یہ ملک حاصل کیا گیا. کوئی شک نہیں کہ اس وقت ماحول بڑا مختلف تھا اور بہت ایک جذبہ موجود تھا. راجہ صاحب, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے فوراً بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے دور کی, ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور پاکستان کی تاریخ نہ صرف دیکھی بلکہ پھر اس پر اثر انداز بھی ہوئے. ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک پاکستان کو بہت قریب سے دیکھنے والے, قائد اعظم کو قریب سے جاننے والے, اس وقت کے حالات کا مشاہدہ کرنے والے, اور پھر عالم اسلام سے بھی منسلک شخصیت جناب راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی بھی آپ معتمر عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. وقفے سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو اس وقت ایک جذبہ, ایک مشن تھا لوگوں میں, اور قائد اعظم کی قیادت کا احساس, وہ فیلنگز کیا تھیں وہ آپ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے, خیال یہ تھا کہ یہ آبادی کی ٹرانسفر جو ہے, ٹرانسفر آف پاپولیشن, وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ ہم سنبھال نہ سکیں. صحیح. تو اس لیے جو 11 اگست کی تقریر تھی اس میں بھی یہ پہلو بہت نمایاں تھا کہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں, تو آپ کو جو نئی سلطنت ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی کہ جس سے آپ خوفزدہ ہو کر دوسری طرف جانا شروع کریں. تو انہوں نے پھر وہ اس لیے کیا تھا, اور وہ عین اس کے مطابق تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج تم پر کوئی سختی یا سخت نہیں ہوگی, اور انتم طلقاء, تم آزاد ہو. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے مذہبی عقائد کو ادا کرنے میں تم آزاد ہوگے اور کوئی فرق نہیں رہے گا, اور ریاست کے باشندے ہونے کے لحاظ سے تمہارے حقوق محفوظ ہوں گے. اس کو بعض لوگ یہ اس کو نئے معنی پہنانے شروع کر دیے کہ جی وہ
وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے کہ کوئی دو قومی نظریہ جی دو، بالکل یہ کہا جاتا ہے. اور ایک اور لفظ بولا جاتا ہے جو قائد اعظم نے کبھی خود استعمال نہیں کیا اپنی لائف میں، سیکولر کا، کہ سیکولر ملک اور دو قومی نظریے سے دستبردار ہو گئے. درست. جی تو اس وجہ سے ایک تو سیکولرزم کے بارے میں تو مختلف اس کی توجیہات ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی آئس برگ کے اوپر بیٹھ کر سیکولرزم کے اوپر بحث کرنا شروع کریں تو وہ آئس برگ پگھل جائے گا اور وہ کسی بات پر اتفاق نہیں کر سکیں گے. صحیح بات ہے. تو یہی کیفیت آج بھی ہے کہ، اور آپ اگر دیکھیں وہ ہسٹری جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تھی تو اس میں قطعاً یعنی اتنی بڑی تعداد اور اتنا اچھا ماحول تھا کہ کوئی لوگ اس کو دوسرا رخ نہیں دے سکتے تھے. بالکل صحیح. کوئی سیکولرزم کا یا کسی اور چیز کا. اور وہ جو پھر بینر ہے وہ لیاقت علی خان نے اٹھایا، اور جو بنیادی جو نکات تھے آئین بنانے کے وہ بھی انہوں نے واضح کر دیے. وہی قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن. جی ہاں کہ اس نئی ریاست کے آبجیکٹیوز ہوں گے کیا. جی بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے جو میں پہلے اس کو بھی سر بہت لوگ پڑھے بغیر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اگر اس کو پورا پڑھا جائے تو وہ کافی بیلنسڈ وہ ریزولوشن ہے. بالکل. اور اس میں جو اصل مقصد تھا تعمیر پاکستان کا وہ اس میں واضح ہو جاتا ہے، اور کسی کو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. لہٰذا یہ جو ہے نا وہاں پر کچھ ہندو آبادی مشرقی پاکستان میں بھی تھی. جی. اور وہ ان میں سے نمائندگی کر کے کچھ غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے. جی. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل پکے سیکولر تھے. تھوڑی تعداد میں تھے لیکن کانسٹیٹیوشن بننے میں انہوں نے بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالی. صحیح. اور مجھے اس وقت یاد آتا ہے دو چیزیں لیاقت علی خان مرحوم کی. اور پہلا تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے جب انہوں نے دورہ کیا تو دورے کے آخر میں جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ وہیں پر تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ دو نظام چل رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انہیں دو میں سے ایک کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے. ایک کمیونزم کا نظام ہے اور ایک کیپٹلزم کا نظام ہے، آپ کس طرف جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہ ہم ایک طرف جائیں گے نہ دوسری طرف جائیں گے. ہمارے لیے 1300 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمارے سامنے رکھا تھا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میں کہوں گا انہوں نے وہی الفاظ ریپیٹ کیے کیونکہ قائد اعظم بھی بار بار یہی کہتے تھے. جی بالکل. تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرت لیاقت علی خان شہید نے بھی یہ کہا کہ آپ کبھی کبھی ہماری لینگویج میں سختی یا تلخی دیکھتے ہیں انڈیا کے بارے میں. تو ہماری تو خواہش یہ تھی کہ یہ دو ملک ایسے ہوں جیسے کینیڈا اور امریکہ ہیں. جی تو اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر بالکل یکجان ہو کر چلیں. لیکن وہ واحد ملک ہے جو ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ جو بنگال کا چیف منسٹر تھا اس نے کانگریسی قیادت کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے کہ پٹسن پیدا ہوتی ہے مشرقی بنگال میں اور کارخانے جو ہیں مغربی بنگال میں ہیں، تو یہ ہماری تو معیشت ہی تباہ ہو جائے گی. تو پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کا جواب اس کو یہ دیا کہ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے بعد ہی یہ نئی مملکت ہماری جولی میں اس طرح آ کر گرے گی جیسے پکا ہوا پھل ہوتا ہے. یہ یعنی ڈاکومنٹڈ بات ہے. تو اس وجہ سے وہ اس بات کی کوشش بھی کر رہے تھے، اسی لیے پاکستان کا جو حصہ بنتا تھا ایسٹس میں وہ بھی نہیں دے رہے تھے. یہاں کہ اس نے تو ہمارے پاس ہی آ جانا ہے. تو صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے ریاست. اور فوج کا حصہ نہیں دے رہے تھے، اسلحہ ہتھیار جو تھا وہ نہیں دے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جذبہ ایسا تھا کہ ایک ٹیپ ٹائپ رائٹر سے
فارن آفس جو ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا تھا. واہ واہ واہ. جی ہاں. اور کی کر کے کانٹوں سے فائلیں پن نہیں تھی وہ جوڑ رہے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب مہاراجا نے پاکستان کو یہ کہا کہ ہماری کچھ معاہدے تھے سول سپلائیز وغیرہ کے بارے میں، پوسٹ آفیسز وغیرہ کے بارے میں، وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تھے. جی جی. تو اب آپ دونوں میں سے کون وہ ذمہ داریاں لینے کو تیار ہوگا؟ تو پاکستان نے اسی دن جواب دے دیا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا واہ. انڈیا نے اس کو ڈیلے کیا. یہ مہاراجا کشمیر کی بات؟ مہاراجا کشمیر کی بات. جی جی جی. اچھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کے جو سول سپلائیز کے دفتر تھے اور جو ڈاکخانے تھے ان سب پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا. اچھا. وہ 28 اکتوبر تک، جب تک کہ وہ فوجیں انڈیا وہاں نہیں بھیجی. اور وہ بھی جو وہ تھا نا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جی جی، اس کی وجہ سے. جی جی جی. وہ جو آپ کی بات کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ یہ جو نہرو اور جو دیگر لیڈرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ماؤنٹ بیٹن دونوں مملکتوں کے گورنر جنرل ہوں گے اور وہ ایسٹس ہم دے ہی نہیں رہے، مملکت چل نہیں سکے گی. تو کسی دن ایک اور پروگرام میں بھی ہم نے ایک پارٹیسپینٹ نے کہا بڑا صحیح کہ ماؤنٹ بیٹن پھر خود ہی کچھ دنوں بعد کہہ دے گا کہ بھئی یہ مملکت نہیں چلی تو وہ ریورس ہوتا ہے ڈیسیژن. لیکن مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے یہ نہیں ہونے دیا، گورنر جنرل قائد اعظم بنے. قائد اعظم خود بنے محض اس وجہ سے کہ اس مملکت کو جو بنیادی طور پر ایک نظریاتی مملکت تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے. اور اس نے بعد میں کہا حضرت قائد اعظم کی وفات کے بعد جو اس کا میسیج تھا وہ یہی تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ان کی زندگی اتنی تھوڑی رہ گئی اور اتنے بیمار ہیں، میں چند مہینے پاکستان کی کریشن روک دیتا، ڈیلے کر دیتا تو یہ بن ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک بات. بالکل. اور مسز سروجنی نائیڈو نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر 100 گاندھی مسلم لیگ کے ساتھ ہوتے اور ایک قائد اعظم ہمارے پاس ہوتے تو یہ پاکستان نہیں بنتا. اچھا، یہ یعنی آپ نے تو ظاہر ہے قائد اعظم کے دور کو بہت قریب سے دیکھا. یہ جو عزم، ڈٹرمنیشن اور ریزولو تھا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ ہے یہ شخصیت. کوئی شخص وہ بتائیے. یعنی وہ جو ملاقات تھی پہلے لارڈ ماؤنٹن سے پہلے جو وائسرائے تھا، جی جی، وہ بھی ایک فوجی جرنیل تھا. تو اس کو ملنے کے لیے اس نے بلایا حضرت قائد اعظم کو. جی جی. تو اس کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس نے کتاب لکھی ہے وتھ ٹو پریزیڈنٹس، اس نے کتاب لکھی. اچھا، یہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ واقعہ آپ سنائیے گا. ناظرین بھی انشاءاللہ ہمارے ویٹ کریں گے. ناظرین، جناب راجہ ظفر الحق صاحب سے گفتگو قائد اعظم کے حوالے سے جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بہت دلچسپ گفتگو ہے. ایسی یادیں ہیں کہ جو کم لوگ بیان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. قائد اعظم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں سچ ٹیلی ویژن پر عشرہ قائد منایا جا رہا ہے. آپ بہت سے پروگرامز دیکھتے ہیں، لیکن ایک پروگرام ہمارا ایسا ہے کہ جس میں ہم ایسی شخصیات کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو خود قریب سے دیکھا اور خود پورے پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے. ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جناب راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہیں اور قائد اعظم کی خوبصورت شخصیت اور عزم والی شخصیت، ڈٹرمنٹ شخصیت، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ وقفے سے قبل بتا رہے تھے کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے وائسرائے ان سے ملنے گئے اور وہ فوجی جرنل تھے، تو انہوں نے کچھ قائد اعظم کے بارے میں بتایا. وہ جب قائد اعظم صاحب ان کی ملاقات کر کے واپس آئے تو اس کے ملٹری سیکرٹری نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مائی گاڈ از اے مین آف اسٹیل. ہاں، بڑی مشہور بات ہے. واقعی مین آف اسٹیل. واہ واہ. تو اسی طریقے سے جو آیا اپنا ہائی کمشنر برطانیہ کا قائد اعظم صاحب جب گورنر جنرل تھے یہاں کے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا، برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کریں.
تو قائد صاحب نے فرمایا کہ یہ ریسیپراسٹی ہوتی ہے، کیا اگر میرا بھائی جائے گا تو بادشاہ اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرے گا؟ واہ واہ، صحیح بات. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اسی جو غلامی کا پیریڈ تھا اس کے اثرات شاید موجود ہوں. بالکل صحیح، بالکل. تو اچھا، قائد اعظم نے جو 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا نا کہ اب آپ آزاد ہیں، تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کو ایک ایسی نیشن بننا ہے کہ جو اپ رائٹ ہو. بالکل. اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا. بالکل بالکل. سروائیول ود ڈگنیٹی. جی جی جی، بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اسی طریقے سے یعنی حضرت قائد اعظم نے اپنے ایک بھتیجے کا کارڈ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا نیفیو آف قائد اعظم. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ یہ اس میں نہ لکھے اور آئندہ مجھے ملنے کے لیے نہ آئے. اچھا جی ہاں، صحیح ہے، بالکل صحیح. تو یہ والی چیزیں تو قائد اعظم کی، اور یہ جو ان میں ٹریٹس اور صفات تھیں، یہ تو بہت زیادہ. جو پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی کراچی میں، تو ملٹری سیکرٹری نے پوچھا کہ سر کس وقت سرو کریں، چائے یا تو لنچ وغیرہ؟ انہوں نے کہا مائی گاڈ، یہ اپنے گھر سے کھا کر نہیں ہے. اچھا اچھا، صحیح بات. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، یہ اس قوم کا ایک ایسی وسائل ہیں جو ہمیں اس طرح استعمال نہیں کرنے چاہیے. بالکل صحیح. اور وہ ایسی مثالیں ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح جو ان کو بہت عزیز تھیں، جی جی، کوئی چیز انہوں نے منگوائی تو انہوں نے جو بل دیا وہ سرکاری اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فاطمہ وڈ پے ہر سیلف، یہ سرکاری خزانے سے نہیں جائے گا. تو ایسی شخصیت ایسا معجزہ کر سکتی. اچھا، قائد اعظم کا ایک اور اسپیکٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وہ آپ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ معتمر عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری، جو ایک عالمی تنظیم ہے، کہ اس وقت مسلمان اتنی زبردست اسٹرگل کر رہے تھے اور اپنے ہی مسائل میں گھرے ہوئے تھے، اور مسائل بھی میرا خیال ہے جس نے وہ اس ہسٹری پاکستان یا پاکستان بننے سے پہلے کی ہسٹری کو پڑھا ہو اور اس میں وہ گم ہوا ہو، یعنی اس نے وہ ہسٹری اپنے آپ پر طاری کی ہو، تو تبھی مسلمانوں کے مسائل کا بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا پتہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود عالم اسلام کے مسائل سے آپ غافل نہیں تھے، اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ توجہ بھی دی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا. مثال کے طور پہ فلسطین، ساری عمر وہ فلسطین کے لیے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے رہے. تو جو مسلمانوں کا ایک درد تھا وہ ان کے گزارش ہے جی کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو 23 مارچ 40 کی جی جی قرارداد ایک نہیں دو تھی. جی جی جی، پہلی یہ پاکستان کے قیام کی تھی اور دوسری فلسطین کی حقوق کے تحفظ کی تھی. بالکل. اور 1924 میں انہوں نے پیلسٹائن فنڈ قائم کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے بیانات ہر سال جو فلسطین کے لیے ہوتے تھے، وہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی ہو یا جنرل کونسل ہو، اس میں ایک قرارداد اور بڑے واضح الفاظ میں وہ فلسطین کے بارے میں ہوا کرتی. اس کا مطلب ہے اسرائیل کے بننے سے پہلے اس سازش کو انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی ہاں. اور جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آ رہے تھے حضرت قائد اعظم اور شہید ملت لیاقت علی خان، تو صرف ایک ملک میں وہ گئے، وہ تھا قاہرہ. وہاں ان کو انوائٹ کیا گیا، اور یہ جو اس ہماری تنظیم کے سربراہ تھے وہ یعنی مفتی اعظم فلسطین وہ بھی تھے، اور وہاں کی حکومت بھی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ان کو ریسیپشن دی. انہوں نے کہا کہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ اکٹھے رہتے تو زیادہ طاقت نہ ہوتی بجائے اس کے کہ کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ساری استعماری قوتیں دیکھی ہیں، آپ نے یہاں یونانی دیکھے ہیں. الیگزینڈریا جو بندرگاہ ہے سب سے بڑی، دوسرا بڑا شہر ہے، وہ الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پر ہے. جب اس نے فتح کیا تو اس نے وہ شہر بسایا، تو بندرگاہ بھی ہے اور بہت بڑا شہر بھی ہے. تو اس نے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے
پھر اس کے بعد رومنس کو دیکھا، پھر آپ نے ایران کو بھی دیکھا، صحیح، پھر آپ نے انگریزوں کو اور فرانس کو بھی دیکھا، کیونکہ جو نیپولین تھا وہ بھی قاہرہ میں آیا اور کچھ وقت ٹھہرا، تو 1600 کچھ میں. تو انہوں نے کہا لیکن آپ کا اگر تجربہ نہیں ہے تو وہ جو ایک بلیک امپیریلزم ہے ہندوؤں کا، وہ آپ نے نہیں دیکھا. اگر پاکستان کا وجود آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلا دفاعی لائن جو ہے وہ آپ کی ممالک کی حفاظت کے لیے پاکستان ہوگا. واہ واہ، بڑی صحیح بات، بڑی صحیح درست. بات. جی جی، یہ 46 کی بات ہے. جی 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 ہاں. اور اب جو حالات ہیں اور دنیا جس طرح سے وہ ایک عالمگیریت میں آ گئی ہے، جی ہاں. تو اگر پاکستان نہ ہوتا تو یہ بالکل انڈیا کی سرحدیں عالم اسلام کے ساتھ ہوتی، بالکل. اور کشمیر والی صورتحال پیدا ہونے کے چانسز ہو روس جاتے. بھی پیچھے نہ جاتا، جی جی، اور یہ حالات بہت مختلف ہوتے. بالکل بالکل. ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور نوجوان نسل کو اس کے بارے میں آگاہی ضرور دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل. یعنی مسلمانوں کا ایک تشخص جو ہے نا وہ ہندو ختم کرنے کے عزم میں تھے. اب بھی ہیں. جی اب بھی ہیں، بالکل. اب تو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں جو کچھ کر رہا ہے، باقی جگہوں پر ہو رہا ہے. جی، یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ اکٹھے رہیں اور سیکولر رہتے، اور وہ سیکولرزم کی ایک جھلک وہ انڈیا میں ساری بالکل نظر آ گئی. اچھا، ہماری ناظرین کو، نوجوان نسل کو، میں نوجوانوں کا ذکر اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ ظاہر ہے انہی نے ملت کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. قائد اعظم کی اپنی کسی بھی آبجیکٹو کے لیے جو ڈٹرمنیشن تھی، جو عزم ہوتا تھا، اور وہ اس کو اچیو کر کے اور بڑے رسپیکٹفل طریقے سے، وہ ہم ایز اے نیشن کیسے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ان کا کمیونیکیشن مسلمانوں کی نئی نسل کے ساتھ بڑا مستقل تھا. جی، یہ بڑی اہم اور بات. جو انہوں نے اہم اعلان کرنا ہوتا تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے سامنے کرتے تھے. واہ واہ، صحیح بات. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی وصیت ہے اس میں اپنی ذات کے لیے نہیں، جی جی، بلکہ انہوں نے جو جس اسکول میں وہ پڑھتے رہے اس کے لیے مدرسۃ الاسلام، اس کے لیے رکھے پیسے، علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے رکھے، اور اسلامیہ کالج پشاور کے لیے رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی نظر اور نگاہ پاکستان کے مستقبل پر تھی اور پاکستان کی نوجوان نسل پر تھی کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے گی. اچھا، یہ بھی کمال کی بات ہے راجہ صاحب کہ 60-65 سال کے ہوتے ہوئے نوجوانوں سے اس طرح ریلیٹ کرنا، اور ان کو، اور ایک اور بات کہ ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کے اوائل کی، یعنی 1906، 7، 8، پھر 1920، 25، اس وقت خواتین کو جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں کو جو ہے استعمال کرنا اور ان کو میدان میں لانا، یہ دو نوجوان اور خواتین، اور ان کو مشکل ہوتا ہے ٹیکل کرنا مشکل ہوگا کہ نہیں، لیکن اگر یہ راستے پر چل پڑیں تو یہ بھی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو مادر ملت نے اس سلسلے میں، اور بیگم رانا لیاقت علی خان نے، جی انہوں نے بھی جی بہت خواتین کو بڑا وہ کیا. اور دیانتداری دیکھیے کہ جب بیگم رانا لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں مقرر کیا گیا سفیر، تو وہاں ملکہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. ان کے کوئی 5-6 محل تھے، انہیں ایک محل رانا لیاقت علی خان کو دیا اور انہوں نے وہ پاکستان ٹرانسفر کر دی. واہ واہ، صحیح. اور جب وہ یہاں تشریف لائے لیاقت علی خان تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بالکل. نہ انہوں نے کوئی کلیم کیا. اپنی جو دلی میں سب سے بڑی کوٹھی تھی وہ آج پاکستان کا سفارت خانہ ہے. بالکل صحیح. میں نے وہ دیکھا 78 میں. اچھا، صحیح سے. جی ہاں. تو ابھی بھی سفارت خانہ وہی ہے. اور وہ تو خیر پھر قائد اعظم کے ساتھیوں کی اور جانثاری کی بات ہو تو وہ تو بہت ہی لمبی اور طویل داستان ہو جائے گی. یہ جانتے ہوئے لیاقت علی خان، راجہ صاحب محمود آباد، اور یہ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ریاستیں ہماری پاکستان میں شامل نہیں ہوں گی، جی سر، کہ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گی، اور پھر بھی پاکستان کے لیے انہوں نے
کوئی شک اس میں سب کچھ قربان کر دیا. ورنہ ذرا سا بھی اگر شک ہو آدمی کو کہ میری یہ مملکت یا میرا یہ اثاثہ بچ سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کاوش کرتا ہے. کئی لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے جی جی کہ اس کو بچانے کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ پاکستان کی مخالفت کی. ہاں لیکن ہم بہرحال انہی لوگوں کو یاد رکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا. تو وہ لیڈرشپ جو قائد اعظم نے استوار کی تھی وہ میرا خیال ہے 50 کے عشرے تک تو چلی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو شاید اس لیے کچھ جذبے بھی مان پڑ گئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک رخ ہے نا، دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ پاکستان قائم و دائم ہے. اور ایک ہمارے ایک اسکالر نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ قائد اعظم جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، ہم یہ کہتے تو بہت ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھانا چاہیے اور ظاہر ہے اس سے آگے جانا چاہیے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے ایز اے ہول وہ بہرحال انہی بنیادوں پہ استوار ہے. ابھی انہی بنیادوں پر استوار ہوگا تو یہ کام آگے چلے گا. صحیح صحیح. اگر اس میں کوئی جول آ گئی یا افتراق پیدا ہو گیا تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی. صحیح بات ہے. بالکل بالکل. راجہ صاحب ہمارے پروگرام کے 3 منٹ ہیں، آپ جو دل کی بات تحریک پاکستان کے حوالے سے، اس وقت کے عزم کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے کہنا چاہیں. ہمارا چینل، ہمارے کیمرے، ہمارا سب کچھ آپ کے حوالے ہے، آپ کہیے، انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسی شخصیات زندہ و سلامت رہیں، صحت سے رہیں، اور ہم آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہی خطوط پر، انہی بنیادوں پر پاکستان کو قائم کرنے کی، رکھنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی سعی کریں، کوشش کریں اور کامیاب ہوں، جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی تھیں. اور اتنے بڑے عظیم رہنما کے بغیر یہ ملک حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں، قصے کرنے شروع کر دیے. کبھی کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم صاحب اور لیاقت علی خان کے درمیان اختلاف ہو گئے تھے. یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد بات ہے. صحیح بات. اور یہ دونوں کے اوپر ایک بہتان ہے. اور یعنی جو مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی، قائد اعظم صاحب نے خود جس کو پریزائڈ کیا، جب ان کا الیکشن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جنرل کونسل کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے سیکرٹری جنرل چاہیے لیاقت علی خان. صحیح بات. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ مضبوطی ہے کہ اگر سب کچھ جو کچھ ہم نے بنایا تھا وہ ختم ہو جائے تو یہ واحد آدمی جو کہے گا کہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. واہ واہ، یہ واہ واہ کیا بات، بہت بڑا ٹریبیوٹ. کیونکہ قائد اعظم خود بھی ایسے ہی تھے، عزم ان کا، تو انہوں نے اس حوالے سے ان کو بالکل بالکل صحیح بات ہے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے وقت میں سے سچ ٹی وی کو وقت دیا اور ایک عظیم ہستی، عظیم شخصیت قائد اعظم کے لیے وقت دیا. اس دعا کے ساتھ اور آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ کبھی کبھی ہمیں نوازتے رہا کریں قائد اعظم کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور عالم اسلام کے مسائل کے حوالے سے. کبھی آپ کے پاس انشاءاللہ فلسطین یا کشمیر کے حوالے سے اور عالمی مسائل کے حوالے سے حاضر ہوں گے، اور آپ سے اسی طرح ہم گائیڈنس لیتے رہیں گے. قائد اعظم کے بارے میں آپ نے بہت خوبصورت باتیں کیں، بڑی مستند باتیں کیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین اور پھر خاص طور پر نوجوان لوگ اس کو سنیں گے اور انہی راستوں پر گامزن ہونے کی کوشش کریں گے اور جاری رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار. ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ملاحظہ کیا. ایسے ہی پروگرامز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.